بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم دیکھتے ہیں کچھ مختلف قسم کی چھوٹی چھوٹی ٹرانزیکشنز کر کے۔ مثال کے طور پہ ہم نے ڈسکاؤنٹ آفٹر انوائس کرنا ہے، گو کہ یہ ریئر کیسز ہے ریٹیل میں، لیکن پھر بھی اگر فرض کریں ہم نے ایک انوائس ہے 35,140، اس پہ ہم نے ٹوٹل 190 روپے کی انوائس ہے اور ہمیں بعد میں کسی وجہ سے ڈسکاؤنٹ کرنا پڑتا ہے جب انوائس بن گئی ہے، تو ہم یہاں کمپنی سلیکٹ کریں گے کہ کس کے حوالے سے کر رہے ہیں، اور فرض کریں ہم اس میں 10 روپے، یہاں پرسنٹیج نہیں ہوگی، یہاں ان روپیز ہوگا، 10 روپے ڈسکاؤنٹ کرنا ہے، اور یہ لکھ کے انٹر کریں گے تو یہ اس انوائس کو ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا ایز اے اسپیشل ڈسکاؤنٹ۔ اس کے علاوہ آتا ہے کہ ہم نے سپلائر سے مال خریدا تو ہم نے انہیں کیش دینا ہے، تو ہم ادرس کو کیش ٹو ادرس کریں گے۔ کیش ٹو ادرس میں ہم یہاں آئیں گے تو ہمارے سامنے اسی طریقے سے ادرس کے نام آ جائیں گے، اور اب فرض کریں ہم العزیز ڈسٹریبیوٹر کو یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے اتنے پیسے دینے ہیں، 1,20,940 روپے دینے ہیں۔ اب فرض کیا ہم اس کو اس میں سے 50,000 روپے دے دیتے ہیں، تو اگر ہم یہاں کوئی ریفرنس ڈیٹیل کچھ لکھنا چاہیں تو ٹھیک ہے، نہ لکھنا چاہیں تو کوئی لازمی نہیں ہے، ہم اس کو لکھ کے اوکے کریں گے تو اب وہ بتا رہا ہے کہ ہمارا بقایا بیلنس 70,940 روپیز رہ گیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم کیش فرام ادرس، یعنی ادرس سے ہم نے کیش وصول کرنا ہے تو ہم کیش فرام ادرس کرتے ہیں، اور سارا پروسیجر اسی طریقے سے ہے۔ اس کے علاوہ ہم اگر ٹریڈ ایکسپنسز میں جانا چاہتے ہیں تو ٹریڈ ایکسپنسز میں ہم جائیں گے اور یہاں پہ ہم ٹریڈ ایکسپنسز کو سلیکٹ کریں گے۔ جب ہم کوئی ایکسپنسز کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس ونڈو میں آ کے اس لسٹ میں سے کوئی سا بھی ایکسپنس کا ٹائٹل سلیکٹ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل انٹرٹینمنٹ، ہم انٹرٹینمنٹ میں لکھتے ہیں جو اماؤنٹ ہم نے خرچ کیا، فار ایگزامپل ہم نے 500 روپے خرچ کیے، اور یہاں پہ ہم کوئی ریفرنس ڈیٹیل وغیرہ دینا چاہتے ہیں کہ فرض کیا ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ہوٹل میں جا کے چارجز کیے، یا کوئی مہمان آیا تھا اس کے لیے دیے تو اس کا نام لکھ سکتے ہیں، یا کوئی اور بھی چیز جو ریفرنس کے طور پہ یا ڈیٹیل میں جو ہم خود ہی پڑھیں گے اور خود ہی سمجھیں گے، اس کے بعد ہم اسے انٹر کر دیں گے، تو اس طریقے سے یہ ایکسپنسز فیڈ ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے الیکٹریسٹی بل ہے، ہم کہتے ہیں یہ ہم نے 3,000 روپے الیکٹریسٹی بل دے دیا، اور اس طرح مزید کوئی اور بھی اگر ہم ایکسپنسز دیکھنا چاہتے ہیں تو انہیں بھی ہم کر سکتے ہیں۔ ایکسپنسز عام طور پہ کیش ان ہینڈ سے ہی کیے جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہم ایکسپنسز بینک کے ذریعے یا پیٹی کیش میں سے بھی دے سکتے ہیں، لیکن ریٹیل شاپس پہ عام طور پہ کیش ان ہینڈ کا ہی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طرح ہم نے دیکھا کہ ہم کچھ عام قسم کی کیش کی ٹرانزیکشنز کس طرح سے کر سکتے ہیں، اور اگر ہم نے اپنی کیش رپورٹ نکال کے دیکھنی ہے تو ہم یہاں کیش رپورٹ میں آتے ہیں، اور ہم یہاں سے جو بھی آج کی ڈیٹ ہے یا کسی ڈیٹ رینج کو دیکھنا چاہیں جسٹ اوکے کریں گے تو ہمیں رپورٹ نظر آ جائے گی جس میں بتائے گا کہ ہمارے پاس اوپننگ کیش بیلنس اتنا تھا، اتنا کیش آیا، اتنا کیش گیا، ٹوٹل اتنا کیش آیا، ٹوٹل اتنا کیش گیا، اور اب ہمارے پاس اتنا ٹوٹل کیش موجود ہے۔ تو اس طرح ہم نے کیش کی کچھ بنیادی ٹرانزیکشن کو کر کے دیکھا۔